أضفيت على الحسن العبقى فالورد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات بچپن میں پیش آتے گئے آپ کے سامنے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا زندگی کے اندر مختلف مشاہدات تجربات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اخذ کر رہے تھے کہ یہ غیر معمولی واقعات ہیں، جن میں سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے. بحیرہ راہب کا رکھا اور دیگر واقعات رکھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ نبوت سے قبل، یعنی جبریل امین کی آمد سے قبل، ابھی چھوٹے تھے، خود بیان کرتے ہیں، میں پتھر جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے. یہ ایک حیرت انگیز بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاہدات کر رہے تھے. سطر کھلنے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے بچپنے کے اندر. یہ واقعات آپ ان کو اخذ کر رہے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کو کہا تھا کہ مجھے سطر کھولنے سے منع کر دیا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یعنی محسوسات موجود تھے. اب جب عمر کے 40ویں برس میں قدم رکھ رہے ہیں، ایک اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے ساتھ متواتر پیش آنے لگا. کیا؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے اس حصے میں داخل ہوئے، رات کو جو خواب دیکھتے، صبح خو بہو بعین ویسے ہی وہ خواب پورا ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کل مکہ کی وادی میں یہ ہوگا، کل کا واقعہ. آپ اٹھتے، وہ واقعہ جیسے رات کو خواب میں دیکھا پورا ہو رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی طرف ابتدا ہے کہ اچانک وحی اتر آتی. محدثین نے اس کے بارے میں بڑے لمبے چوڑے باب لکھے ہیں کہ یہ جو 6 مہینے پے در پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبشرات کا، یعنی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، اس کی بہت بڑی تربیت ہے. نبوت کے اندر بہت بڑی تربیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کر رہے ہیں، میں رات کو جو چیز دیکھتا ہوں صبح ویسے ہی ہو جاتی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادراک اور شعور ملنا شروع ہو گیا، یہ غیر معمولی واقعہ میرے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے. آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کے لیے گوشہ نشینی اور علیحدگی کو اختیار کرنا شروع کر دیا. ہماری یہ بات یاد رکھیے، اللہ معاف کرے، رہبانیت کی دعوت اسلام میں نہیں ہے کہ معاشرے سے کٹ کے رہا جائے، لیکن اس کی یہ بات بھی اس سے مراد نہیں ہے کہ انسان کبھی تنہائی میں ہو ہی نہ، انسان کبھی خلوت میں ہو ہی نہ، انسان کبھی اپنی پیدائش زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے ہی نہ. یاد رکھیے، یاد، جو بندہ ہر وقت سوشل رہتا ہے اور تنہائی کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. ہر وقت انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک ایسا جاندار ہے جو گرد و نواح معاشرے سے تعلق بنا کے رکھتا ہے. اس کے اندر اس کے تعلق اچھے ہیں، وہ سمجھتا ہے لائف اچھی گزری ہے. یعنی گناہ اور ثواب کا جو خیال ہے، اچھائی اور برائی کا، اگر انسان سوشل زندگی ساری زندگی گزارتا رہے، شاید اس کو وہ ادراک اور شعور نہ میسر آ سکے. اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن ایک ٹریننگ کا پیریڈ ضرور ہے. رمضان آتا ہے، 10 دن اللہ رب العزت نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت سے کیا مطالبہ کیا کہ 10 دن تو ایک سال کے اندر تنہائی کو پکڑو، اعتکاف کر لو، معاشرے سے کٹ جاؤ، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ. ہر چیز، ہر سوچ، ہر کاروبار، ہر بزنس، ہر کام کاج، دکان، تجارت، ہر چیز کو چھوڑ کے 10 دن پورے سال کے اندر تنہائی کو اختیار کرو، غور و فکر کرو. پورے سال میں کیا کیا غلطیاں ہوئیں تنہائی کے اندر. جب انسان، میں تو یہ بات کہتا ہوں، اس سے بڑھ کر ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو، ہر روز رات کو جب سارے گھر والے بھی سو جائیں، ایک تو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. یہ ریاکاری کو کچلنے کا مجرب نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے،
انسان کے اوپر، مردوں کے اوپر نماز باجماعت فرض ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نماز باجماعت کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہے میں نماز باجماعت پڑھ رہا ہوں۔ لیکن رات کی تنہائی کے اندر جب بیوی بچے سو جائیں اور تو اکیلا اٹھے گا، وضو کرے گا، 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے گا، اللہ کی قسم یہ جو عبادت ہے نا، یہ نفس کو اور ریاکاری کو کچلنے کے لیے بہت عمدہ محدثین نے لکھا ہے۔ کیوں؟ اس وقت تجھے پتہ ہے صرف کائنات کی ایک ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، پہلے آسمان پر موجود ہے، جو میری اس عبادت کی شاہد ہے۔ یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں اس ٹائم صرف یہ جانتے ہیں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ہر روز رات کو تنہائی کے اندر ایک تو عبادت کرنی چاہیے، اور دوسری آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ ایسی تنہائی انسان کو ضرور۔ اچھا یہ بات ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تنہائی کر کے بیوی بچوں کو سلا کے موبائل کھولا ہوا ہے یہ تنہائی ہے؟ یہ آپ پھر سوشل لائف گزاریں۔ تنہائی کا مطلب یہ ہے، آج تو معاشرے کے اندر کس قسم کے غلط ٹی وی گھروں میں موجود ہے، موبائل ہاتھوں میں موجود ہے، تنہائی میسر ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو آج حیران کن بات ہے، تنہائی بھی میسر نہیں ہے۔ رات کو اکیلا بھی بیٹھا، ہاتھ میں موبائل ہے، اور 30-35 منٹ دن میں ایسے ہونے چاہیے نا کہ انسان سوچے آج صبح اٹھا تھا، فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی، اس کے بعد سارے دن کیا کام کاج کرتا رہا، اس ایک دن کا جائزہ تو رات سونے سے پہلے لے لے۔ جو بندہ ہر روز رات کو کچھ لمحے تنہائی میں گزارتا ہے نا، اور اپنی روٹین کے اوپر نظر ڈالتا ہے، انسان جب اپنی روٹین پہ نظر ڈالتا ہے، انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا، یہ زمین و آسمان کیا باطل بنی، یہ کیا لہو و لعب کے لیے یہ سارے سسٹم اللہ رب العزت نے کیوں بنائے۔ یہ جو گوشہ نشینی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بعد، آپ چونک رہے تھے، آپ حیران ہو رہے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں بھی بری لگتی ہیں، خیر ان کا عقیدہ ہے، میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، جی نبی آپ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین 40 سال کی عمر میں آئے تھے اور اس وقت وحی آئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے۔ اب بتائیے اس حدیث کا یہ مفہوم نکالنا، اور زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ نے نبی کو نبی لکھا تھا، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں۔ حدیث یہ بات کے اوپر اشارہ کر رہی ہے، حدیث یہ بات بتلا رہی ہے، حدیث میں واضح یہ بات موجود ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ابھی آدم بھی پیدا نہیں تھے ہوئے۔ اور بھی حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورت طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، یہ بھی حدیث ملتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ہی نبی لکھا تھا۔ نبی لکھا ہونا، نبی بنانا یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں سے یہ اخذ کر لینا کہ ہزاروں سال قبل آدم کی پیدائش سے بھی پہلے نبوت بھی نازل ہو چکی تھی، جبریل امین بھی نازل ہو چکے تھے، وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، نبی کا جس میں اثر بھی موجود تھا۔ یہ باتیں یہ تصوف سے حذف کردہ خود ساختہ حدیث کی تشریحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں وہی اوتھینٹک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرتوں اور اجابتوں کی یہ خوابوں کے احوال سے صبح ظاہر ہونے کی وجہ سے خلوت نشینی کو اختیار کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ سب کو پتہ ہے، غار حرا میں جاتے ہیں، اور جو بندہ غار حرا گیا ہو وہ حیران رہ جائے گا کہ مکہ کے آج بھی اگرچہ آبادی بڑھ چکی ہے، کیسی تنہائی کا مقام ہے، کتنی دور ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے اگر بندہ غور کرے، ارد گرد پہاڑ، انسان کی سوچ اور فکر آج بھی اگر وہاں پہ کھڑا ہو تو اس کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ غور کر، اللہ نے تجھے پیدا کیوں کیا، تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان غور و فکر میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب انسان تنہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کو، ان کی تعبیر رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں، غار حرا میں گوشہ نشینی کو اختیار کرتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم سپین مختلف تھا، کئی مرتبہ ہفتے کے لیے، کئی مرتبہ 10 دن کے لیے۔ ہاں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سامان رہنے کا، کھانے پینے کا
اور آمد و رفت کا انتظام کر کے 1 ماہ تک غار حرا میں رہے، اور یہی وہ آخری مہینہ تھا کہ جس کے بعد اب بات آئی ہے، ساتھی اکثر سوالات بھی کرتے ہیں، تو اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح ہے کہ خواب مبشرات میں سے نبوت کا 46واں حصہ بھی اس کو جو کہا گیا ہے نا کہ خواب بندہ مومن کا سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کی کوئی شے باقی نہیں ہے، وہی نہیں آئے گی، جبریل امین دوبارہ کسی انسان کے قلب اطہر پہ نہیں اتریں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے۔ ہاں، بندہ مومن کو سچا خواب آئے گا، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ اس کو کیوں کہا گیا؟ 23 برس محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نبوت کو 23 سالوں میں دیکھا جائے تو 6 ماہ 46واں حصہ بنتے، 6 ماہ 23 سالوں میں سے 6 ماہ کی اگر ایوریج نکالی جائے تو یہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ 6 ماہ چونکہ نبی کریم کو سچے خواب آتے رہے پہلی وحی براہ راست آنے سے قبل، اس لیے یہ اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی عبرت کی بھی ہے اور سمجھنے کی